جو عورتیں پیروں میں توڑیاں پائل پہنتی ہیں، کیا ان کی نماز ہوتی ہے یا اس کو پہننا جائز کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، تو ایک پڑوس میں ایک بچی تھی، وہ اس بچی کو بہت پسند کرتی تھیں، اس سے بڑی محبت حضرت عائشہ کیا کرتی تھیں، تو اس کو اکثر اپنے گھر پہ لے آیا کرتی تھیں۔ ایسا ہوتا ہے نا محلے میں پڑوس میں کوئی بچی اچھی لگ رہی ہے تو بھائی پڑوسن دے کے چلی گئیں تو وہ پورا دن ان کو کھلا رہے ہیں بچی کو، تو اسی طرح سے حضرت عائشہ کے پاس وہ بچی آتی تھی، وہ بچی کو پورا دن حضرت عائشہ اپنے پاس رکھتی تھیں، محبت کرتی تھیں، اس کو کھلاتی تھیں، اس کو ہنساتی تھیں۔ تو ایک دن اس بچی کی ماں نے اس بچی کے پیر میں گھنگرو باندھ دیا، وہ گھنگرو ہوتا ہے نا جو پائل وغیرہ میں عام طور سے لگے ہوتے ہیں، تو حضرت عائشہ نے جیسے ہی اس بچی کو گود میں لیا اور زمین پہ کھڑا کیا تو وہ پاؤں میں جو گھنگرو تھا وہ چھن سے بولا، تو حضرت عائشہ نے دیکھا یہ آواز کیسی، تو وہ اس بچی کے پائل جو بندھی ہوئی تھی پیر کے اندر، اس میں جو گھنگرو تھا تو آواز اس سے آئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زور سے مطلب بڑے سخت لہجے میں آواز دی، اے عورت جلدی آ اور اس بچی کو اٹھاؤ اور یہاں سے فوراً لے کر اپنے گھر چلی جاؤ، واپس لے جاؤ۔ تو وہ عورت ایک دم کانپ اٹھی، اے سیدہ عائشہ صدیقہ کیا بات ہے، آپ تو بچی سے بڑی محبت کرتی ہیں، آپ تو بڑا پیار اس بچی سے کرتی ہیں، آخر آج اس بچی کو لے جانے کے لیے کیوں بول رہی ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اے عورت یہ جو تو نے اس کے پیر میں گھنگرو باندھا ہے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے یہ شیطانی آوازیں؟ کیا تو نہیں جانتی ہے کہ ہمارے نبی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جیسی آوازوں سے سخت نفرت ہے؟ اے عورت اس سے پہلے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر آئیں، اس سے پہلے تو اس بچی کو میرے گھر سے واپس لے کر چلی جا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ایسی آوازیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس نے فوراً پیر سے وہ گھنگرو کھول کے پھینک دیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کسی دھات سے، ایسی کسی پائل سے، توڑیوں سے، یا ایسے چاہے پہننے والی کوئی چیز ہو یا اوڑھنے والی کوئی چیز ہو یا ہاتھوں پیروں میں پہننے والی ایسی چیز جو بجتی ہو، جو بولتی ہو، جو آواز کرتی ہو، یعنی آپ عورتیں اگر گھنگرو والی پائل پہنے ہو نا تو وہ پیر رکھیں گے تو چھم سے بولے گی، تو اس طرح جب اسلام میں عورتوں کو پرفیوم لگا کے، عطر لگا کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے کہ مرد اور جو مرد حضرات ہیں وہ مائل نہ ہوں، بھئی خوشبو اٹھے گی تو ان کی نگاہ پہنچے گی نا کون ہے کیا ہے، چار قسم کی باتیں ہوں گی، اس لیے عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ خوشبو لگا کے باہر نکلے، ٹھیک ہے۔ ہاں شوہر کے سامنے خوب میک اپ کرے، جتنا کر سکتی ہو کرے، شوہر کے سامنے خوب خوشبو لگائے، شوہر کے سامنے تو پسینے کی سڑی بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، وہ ناک نہیں رکھ پاتا، پاس میں سر نہیں رکھ پاتا، اتنی خطرناک بدبو ہوتی ہے۔ جہاں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ خوشبو لگاؤ وہاں تو عورتیں لگاتی نہیں ہیں، جہاں کے لیے منع کیا گیا ہے وہاں پرفیوم لگا لگا کے باہر نکلتی ہیں، تو پورے ہم اپوزٹ ہو گئے اسلام کے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ قرب قیامت اونچ نیچ ہو جائیں گے، نیچ اونچ ہو جائیں گے، تو آج وہی ماحول ہے۔ آج کے دور میں اور پہلے کے دور میں اتنا بڑا فرق ہے کہ جب پہلے صحابہ کرام کے گھر میں کوئی کسی صحابی کو پوچھنے کے لیے کوئی آتا تھا نا، پوچھتے تھے بھائی فلاں صحابی کہاں ہیں، تو گھر میں جو عورتیں ہوتی تھیں وہ بتاتی تھیں کہ فلاں صحابی مسجد گئے، تو پوچھا جاتا کب تک آئیں گے، تو کہتی تھی پتہ نہیں کب آئیں گے، مسجد گئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کب آئیں گے، فجر میں گئے ہیں پتہ نہیں کب ظہر پڑھ کے آئیں، کب عصر پڑھ کے آئیں، کب پورا دن وہ نماز پڑھتے رہے مسجد میں نہیں۔ اور جب وہ بازار میں جاتے تھے صحابہ کرام میں سے کوئی گھر میں کوئی آ کے پوچھا بھائی صحابی کہاں ہیں فلاں، تو پتہ چلتا تھا بازار گئے، کب آئیں گے، تو کہتی تھی فوراً آتے، ابھی آتے۔ اور آج کے دور میں کوئی مسجد جائے اور گھر میں پوچھا جائے بھائی فلاں کہاں گئے، مسجد گئے، کب آئیں گے، ارے ابھی بیٹھو بس ابھی آتے۔ اور آج کے دور میں کوئی بازار جائے اور پوچھا جائے فلاں کہاں گئے، بازار گئے، کب آئیں گے، ارے بھائی بازار گئے چوراہے پہ مارکیٹ میں، پتہ نہیں کب آئیں گے۔ تو یہ دور جو ہے پورا اپوزٹ ہو گیا ہے۔ تو اگر کوئی عورت پائل ایسی پہن رہی ہے جو بجنے والی ہے، جس میں گھنگرو وغیرہ بندھے ہیں، تو اسلام ایسے پائل کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں ایسے پائل پہننے کی اجازت ہے، گنجائش ہے جو بجتی نہ ہو، بولتی نہ ہو، لیکن یہ جو بھی زیورات کا استعمال کیا جانا ہے وہ اپنے خاوند کے لیے کیا جائے۔ بہرحال اگر کوئی پائل پہنے ہوئے ہیں تو اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے، نماز پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔